إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور سچائی کو جھٹلاتا ہے؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم کافی نہیں ہے؟ اللہم لا تجعلنا۔ یہ سورہ زمر ہے، 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ظالم سے مراد ظلم جو ہوتا ہے، ایک اس کا معنی تاریک بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی شرک بھی ہے کہ ظلم سب سے بڑا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی کا حق کسی کو دے دینا، دوسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہے۔ اور اس سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ کا حق، اللہ کے اوصاف وہ کسی دوسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کی اولاد ہے۔ جس طرح مکہ کے کافر کہتے تھے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یا اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا کہ عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے بیٹے ہیں اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے ثابت کرنا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ متقی ہیں۔ جو یہاں سے دو معنی مراد ہیں، ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ خاص معنی یہ ہے کہ حق کو لانے والے، سچائی کو لے کے آنے والے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کو ماننے والے جس طرح بعض مفسرین نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے سب سے پہلے دعوت حق کو قبول کیا۔ اور دوسرا معنی عام ہے کہ کوئی بھی حق کو لے کے آنے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا، یہ مطلق طور پر اس کے لیے جائز ہے۔ خلق کائنات رب ارض و سما، یہ سورۃ زمر ہے۔ سورۃ زمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی ہے؟ پھر کہا کہ قل للہ شفاعت جمیعا، کہ اللہ ہی کے لیے شفاعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اب تھوڑا سا اشکال ہے، اس کا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شفاعت اللہ کے لیے ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفاعت ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح روز روشن کی طرح ہو جاتی ہے کہ حدیث میں بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ شفاعت جو ہے، مثلا رمضان ہے، قرآن ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔
मोमिनीन भी सिफारिश करेंगे, मुजाहिदीन भी सिफारिश करेंगे। ये सिफारिशें हैं। लेकिन कुरान कहता है हम इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शफ़ाअ कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, सारी शफाअत अल्लाह के लिए है। तो बड़े ही इख्तिसार के साथ इस बात की तरफ आते हैं। आयतुल कुर्सी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के इज़्न के बगैर सिफारिश करेगा। कोई भी सिफारिश करेगा वो अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं करेगा। और किसके लिए करेगा? जिसको अल्लाह ताला इजाजत अता फरमाएंगे, जिसके लिए इजाजत मिलेगी। जितनी शफाअत अल्लाह की तरफ से हुक्म और इजाजत होगी उतने लोगों के ही वो शफाअत करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के एतबार से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई अजान देता है, अजान की आवाज को सुनकर उसकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए इज़ा समीतुमुन निदा फक़ूलू मिस्ला मा यक़ूलु सुम्मा सल्लु अलैहि, जब कोई अजान सुनता है फिर उसी की मिसल उसको पढ़ता है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है और फिर वो दुआ करता है। दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मद लिल वसीलता वल फज़ीला। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मुकाम वसीला जो एक मुकाम है, और वो वसीला एक ही बंदे को मिलने वाला मुकाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मीद है कि वो मुकाम का हकदार मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी के लिए एक उम्मती जो है वो दुआ करता है अल्लाह वो मुकाम वसीला जो है वो हमारे नबी को अता फरमा। जब ये दुआ को करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उसका सिफारिशी हूं, उसकी सिफारिश मैं करूंगा और मेरी सिफात उसके लिए जायज हो जाती है, हलाल हो जाती है। ये उस वक्त है जब ये हम दुआ पढ़ते हैं, इज़ा समीतुमुन निदा फक़ूलू मिस्ला मा यक़ूलु कहते हैं। हम ये बात को बात मानते हैं, माशरे में हम देखते हैं जब कोई मसलन मैं मोबाइल देख रहा हूं कोई या कोई फिल्म देखी जा रही है, तो या फिर घरों में बैठे गपशप लगाई जा रही है, तो कहते हैं जी आवाज बंद कर दो, अजान हो रही है आवाज बंद कर दो, मेहरबानी उन्होंने दी जेड़े कहते ना चलो जी गाने बंद कर दो जी, म्यूजिक बंद कर दे। क्या हो रहा है जी? अजान हो रही है। हमारे घरों में औरतें होती हैं, वो बैठी होती हैं, तो बाज़ औरतें वो भागकर सर के ऊपर दुपट्टा ले लेती हैं। क्या हो रहा है? अजान हो रही है। अच्छी बात है, चलो उन्होंने कुछ ना कुछ लिहाज रखा, लेकिन असल में मकसद क्या था? अजान का मकसद ये था कि वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है जब अजान हो जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस तरह जुदा हो जाते जैसे हमें जानते ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, अजान होने के बाद वही आवाज ऊंची हो जाती है, वही सारे मामला शुरू हो जाते हैं। तो ये शफाअत जो है उन लोगों का हक है जो अजान का जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला की दुआ करते हैं और फिर नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज की तरफ आते हैं। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ लहू मुल्कु समावाति वल अर्द सुम्मा इलैहि तुरजऊन। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है ना, यहाँ अल्लाह ताला ने एक बात की तरफ इशारा किया है, वइज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है वहदा, अकेले अल्लाह का, तो इनके दिल जो है उनके घुटन में महसूस करते हैं, कोड़ा आ जाती है, उनके दिलों में नफरत पैदा हो जाती है नऊज़ुबिल्लाह कि सिर्फ एक अल्लाह का जिक्र किया गया है, दूसरे इलाहों को क्यों नहीं माना गया। या आज के दौर में यूं समझिए कि सिर्फ एक अल्लाह ही सारे काम करने वाला है, तो कहते लो जी ये पीरों के गुस्ताख हो गए, ये वलियों के मुनकर हैं, वलियों के गुस्ताख हैं। क्यों जी?
نہیں جی دیکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن کچھ اختیارات اللہ نے اپنے بندوں کو بھی اولیاء کو بھی دیے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ساتھ یہ بھی تو کہہ دو نا، نعرہ تکبیر لگاتے ہو تو نعرہ حیدری بھی لگا دو نا، نعرہ رسالت بھی یا رسول اللہ بھی کہو نا، یا شیخ خبیر عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یہ بھی تو کہو نا۔ جب یہ کہتے ہاں ہاں اب ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بڑے خوش ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ یہی تو کافر کہتے تھے، کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو الہوں کو برا بھلا نہ کیا کر، تو ہی کہی جاتا ساڈے بتوں نوں بھی منی یا ہولی، اسی بھی تیرے کو مان لیں گے، ہم بھی تو ہمارے الہ کو مان لیں گے، تم بھی ہمارے بتوں کو کچھ برا بھلا نہ کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبد۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ صفات کو ذکر کیا ہے۔ آگے ایک بہت بڑی خوبصورت پیاری آیت ہے اللہ کی طرف سے، بہت ہی اہم اعلان ہے، اور وہ اعلان یہ ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ان میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، معصیت اور نافرمانی کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا شیطان کی طرف سے اشعار اور شیطان کی طرف سے بات بھی ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی پھر کہتا نہیں نہیں ہن تیری توبہ کتھوں، انہیں گناہ تو ریکل ہو گئے نا، تینوں معافی منگن لگا شرم نہیں آندی بھلا ہن تو اللہ کو معافی منگے گا، ساری عمر گناہاں چ گزر گئی ہن معافی مانگ لینا کی تو بھلا تینوں بھی رب معاف کر دے۔ نہیں، اللہ سے امید رکھیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ویغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ احباب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کے اعتبار سے کہ کچھ لوگ مشرکین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو کہ اسلام قبول کرو اسلام قبول کرو، لیکن ہمارے تو گناہ ہی بڑے ہیں، ساری عمر شرک کرتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے، گناہ سے بر گناہ کرتے رہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور دوسری آیت سورۃ الفرقان میں ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور اسلام کا یہ درہ امتیاز ہے کہ جب اسلام قبول کیا جاتا ہے اللہ اسلام قبول کرنے کی برکت کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتے، اور جو انسان اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف نہیں بلکہ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ چاہتا ہے تو 100 قاتل کو بھی، بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ خالق کائنات اور رب ارض و سما اسی سورت کی طرف، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم جاہل لوگوں مجھے کہتے ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کروں؟ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف آ جاؤں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اور مجھ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ اکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تیرے سارے عمل ضائع کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔
لوگوں کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اللہ کی قدر انہوں نے کی ہی نہیں ہے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق بنتا تھا۔ اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، تمہارے خالق اور مالک کی پہچان کیا ہے، آج تک یہ مسلمان اور اسلام کا نام لینے والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ سارے آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیں گے۔ کس کی طاقت ہے؟ جس آسمان کا کنارہ ہی نہیں ہے، اس آسمان کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لیں گے۔ اور حدیث کی طرف اگر آئے تو اللہ رب العزت اپنے سارے آسمانوں اور زمینوں کو ایک انگلی پہ لپیٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ ہے وہ تمہارا رب اور خالق و مالک اور رازق۔ تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، تمہیں امیدیں ہیں تو غیر اللہ سے، ڈر ہے تو غیر اللہ کا، تمہارے دلوں میں خوف ہے تو غیر اللہ کا، امیدیں اور طمع اور ہے سب کچھ غیر اللہ سے۔ بیماری آئی ہے تو فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، تمہیں یہ بیماری ہے تو فلاں دربار کے اوپر چلے جاؤ، تمہیں یہ نعمت ملی ہے تو فلاں چڑھاوا چڑھانے میں چلے جاؤ۔ صرف اور صرف نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں نقصان ہو گیا، بس جو اللہ کی مرضی، نقصان ہوا اللہ کی طرف سے، نعمت ملی تو فلاں بزرگوں کا کرم ہوا، فلاں کے تفیل ہمیں ملا، فلاں کا معاملہ ہوا، فلاں کا معاملہ ہوا۔ جب نقصان ہوا کہتے جی اللہ کی طرف انج ہو گئے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ اور ہماری آج کے نو نسل کو یہی نہیں پتا، اللہ کے بارے میں پوچھ لو اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر بچے کا، ہر نوجوان کا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے، پوچھو اللہ کہاں ہے، کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حالانکہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ کی جیسے شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے، وہ کرسی کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، کرسی، اللہ کی جو کرسی ہے، یہ چیزوں کے اوپر غور کیا کریں، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ جو کرسی ہے، کرسی، اللہ اکبر، زمین و آسمان سے جتنا یہ زمین و آسمان ہے ان سب سے بڑی اللہ کی کرسی ہے۔ اور اللہ کا عرش، اللہ اکبر، جس ساتوں آسمان پہ یہ ساری چیزیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اور عرش کے مقابلے میں یہ زمین و آسمان اور کرسی اس طرح ہے جسے اس طرح ایک بڑا وسیع میدان ہو، اور اس وسیع میدان میں ایک انگوٹھی اور ایک چھلا پھینک دیا جائے، اس سارے وسیع میدان کے مقابلے میں اس ایک انگوٹھی اور چھلے کی کیا اہمیت اور وقت ہے۔ یہی ہے اللہ کی کرسی عرش کے مقابلے میں اس طرح ہے۔ اب اس عرش پہ اللہ اور یہ بات ذہن میں رہے، کئی میڈیا پہ آ کے اور ٹی وی پہ چینلوں پہ آ کر یہ بہت بڑی بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بہت سارے نقل کفر نباش، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے تو اللہ کا عرش چھوٹا ہوا، اللہ بڑا ہوا، اور کرسی چھوٹی ہوئی، اللہ بڑا ہوا۔ اس کی مثالیں نعوذ باللہ بیان شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کرسی کو ہم رکھیں گے، کرسی اس سے چیز نیچے ہے وہ بڑی ہوگی نا، مثلا یہ چیز ہے، اللہ اکبر، اس کے نیچے جو جس کے اوپر رکھی جا رہی ہے وہ بڑی ہوگی۔ تو اس طرح کی مثالیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہر مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، کرسی کے اوپر، کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے، آسمانوں سب سے بڑی ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں بالکل حیثیت اس طرح ہے جیسے ایک چھلا ہے، اور اللہ اس میں مستوی ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض، اللہ کی مثال بیان کی ہی نہیں جا سکتی، اللہ کی تشبیہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، یہ بات حق ہے۔
لیکن وہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ یہ غلط ہے کہ سوال، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے اللہ تشریف لاتے ہیں، کہاں تشریف لاتے ہیں؟ آسمان دنیا پہ، اور آ کر کہتے ہیں میں یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو سنوں۔ اب اللہ رب العزت کا تشریف لانا یہ وہ کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں اس بحث میں بحث پڑھنے کی؟ اور اللہ کی شان کیا ہے یہ میرا مالک ہی جانتا ہے، وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے، ہمارے نبی نے فرما دیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ کیسے لاتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان۔ بس اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے آگے ایک دو گروہوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ ہے کافروں کا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب کافروں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اللہ اکبر، حتی اذا جاؤہا، جب وہ آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، اور ان کا جو خازن ہے، دربان ہے، وہ کہے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جہنمیوں کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات اور بینات اور دلائل نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں خوف، اس دن کے بارے میں تمہیں خوف زدہ نہیں کیا گیا تھا، بشارت نہیں دی گئی؟ لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں کیا ڈرایا نہیں گیا تھا؟ یہ سوال کریں گے دربار، اس سے پوچھے گا۔ قالوا بلا، آگے سے جواب دیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس آیات بھی آئی تھی، نبی بھی آئے تھے، اس دن سے ڈرایا بھی گیا تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر ان جہنمیوں سے کہا جائے گا، کافروں سے کہا جائے گا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہو گے، فبئس مثوی المتکبرین، اتنا برا ٹھکانہ ہے جو تکبر کرنے والے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلا دینا، حق آیا ہے لیکن اس کا انکار کر دینا، اللہ کی آیات آئی ہیں، اللہ کی بینات دلائل موجود ہیں، قرآن موجود ہے، قرآن کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ جنتی گروہ ہے، اللہ ہمارا شمار بھی ان میں فرمائے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جب متقی لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ آئیں گے ان کے لیے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور ان کے لیے خازن کہے گا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طبتم، تمہارا آنا مبارک ہو، خوشخبری ہو، فادخلوہا خالدین، ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے چلے جائیں۔ اب وہاں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک چیز باقی رہے گی اور وہ یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر وہاں جنت میں بھی داخل ہو کر کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، گویا کہ وہاں بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد وہاں بھی ان کی ہوگی۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض، اللہ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا، گویا کہ وہاں بھی یہ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کے گیت گائیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سماء، آگے سورۃ مومن ہے، اور سورۃ مومن میں اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسی باتوں کو اس طرف ذکر دلایا ہے جو معاشرتی طور پر بھی مسائل ہے اور اللہ کی طرف۔ اور ایک بات یہاں وہ یہ ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کا تذکرہ کیا، فرعون ہلاک ہوا، غرق ہوا، آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل ہم نے بیان کی ہوئی ہے۔ فرعون کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا عبرت کے لیے، اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، نار جہنم آگ جو ہے اس کے اوپر صبح و شام پیش کی جاتی ہے،
किसके ऊपर? फिरौन के ऊपर। फिरौन के ऊपर आग क्या है? वो सुबह शाम पेश की जाती है। यानी कि आग का अजाब कहाँ उसको हो रहा है? दुनिया में। कहाँ हो रहा है? दुनिया में हो रहा है। अच्छा, यहां से एक मसला अजाब कब्र भी है। बाज लोग अजाब कब्र का इनकार करते हैं और कहते हैं जी नहीं, अजाब कब्र तो है ही नहीं। अब उनसे कहा, जो फिर आगे से इतराज करते हैं, अच्छा ये बताओ, वो लाशें वो मैयतें जो समुद्र में बह जाती है और उनको मछलियां खा जाती हैं, जब वो पता ही नहीं चलता, या फिर आग में जिनको जला दिया जाता है और राख कर दिया जाता है, उनकी कब्र तो होती ही नहीं। भाई अजाब कब्र और अजाब नार और अजाब जहन्नम और आग का अजाब देने के लिए कब्र को होना जरूरी नहीं है। कुरान कहता है अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया। फिरौन की लाश कब्र में नहीं है, फिर भी अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। और ये चीजें अल्लाह की मोहताज नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह इन चीजों का मोहताज थोड़ा है, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है कि वो कब्र होगी तो अजाब होगा। और इसके हवाले से बहुत सारी रवायात हैं, वक्त मेरे पास बहुत कम है। कुरान कहता है अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया व यौम तक़ूमुस्साअह अदखिलू आला फिरौन अशद्दल अज़ाब। ये है दुनिया का अजाब। अल्लाहु अकबर। आग जो पेश की जाती है ये दुनिया में, इससे सख्त अजाब अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन देंगे। अल्लाह, कि जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को रब्बुल आला कहता था, अपने आप को तकब्बर में आकर के और लोगों के ऊपर जुल्म करता था, ये उनकी हालत और कैफियत को अल्लाह ताला ने बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पे इस्तकामत इख्तियार की। और इसके हवाले से मैं एक हदीस को बयान करना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल कौन सा है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदवमुहा व इनकल्ला, जो हमेशगी वाला अमल हो, अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना, इस्तकामत जिस पे हो, दवाम जिस पे हो। ये नहीं कि रमजान मुबारक में रोजे रख लिए, नमाजें पढ़ ली, फिर बस छुट्टी, साल बाद इत्काफ कर लिया, बस ठीक है, गुनाह बख्शवा लिए, ये नहीं। बल्कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर पहाड़ों की तरह इस्तकामत के पहाड़ बन गए, फिर जो भी मुसीबत, गम, दुख, परेशानी आई, फिर वो डोले नहीं है। फिर ये नहीं हुआ कि अब मुसीबत आ गई, को गम आ गया, दुख आ गया, ओहो ये हमारी तरफ सुनता ही नहीं, तो फिर चलो किसी और की तरफ चले जाते। बड़ी अजीब सी बातें हैं, खासकर हमारी औरतों के अंदर, माँ बहनों के अंदर ये बातें बड़ी। किसी को औलाद नहीं हुई, नहीं तू किसी को चली जाना सी, किसी को दामी करवा लिया कि फलानी जगह से चली जा, फला जगह। अब ये बातें, बीमारी होगी, नहीं ना मांगा पे तो चलो फलानी जगह पर चले जाओ। इस्तकामत नहीं है, अल्लाह पे ईमान और यकीन नहीं रहता, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। फिर एक दर पे नहीं, फिर दूसरे दर पे, दूसरे नहीं, तीसरे फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं जब अल्लाह के दर को छोड़ा जाता है। तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो जब कह देते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस्तकामत इख्तियार करते हैं। कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उसके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं और कहते हैं ला तखाफू वला तहज़नू, तुम्हें कोई खौफ नहीं है, तुम्हें कोई गम नहीं है, व अबशिरू बिल जन्ना, तुम्हें जन्नत की बशारत है। तुम्हें गम, परेशानी, दुख, तकलीफें, मसाइब आए हैं, इसमें सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत। अल्लाह के नबी साहबा कहते हैं कि वो हमें बताया जाता कि वो फलां औरत है ना, वो जन्नती है, फलां औरत वो जन्नती औरत है, किसी ने देखनी। बादशाह कहते हैं जन्नती औरत, तुम्हें कैसे पता ये जन्नती औरत? जन्नत का फैसला वो तो अल्लाह के पास है। कहा नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और इसने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मैं बीमार रहती हूँ, या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कर दो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दुआ कर देता हूँ, अल्लाह तुम्हें शिफा अता कर देगा, लेकिन अगर तू सब्र करे तो ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर है।
اگر تو صبر کرے تو اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. اب تو بتا تیرے لیے دعا کروں یا صبر کرتی ہے؟ تھوڑے ایک لمحے سے پہلے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں صبر کرتے ہوں، اب میرے لیے دعا کر دیں. اللہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی سی زندگی ہے، مجھے اللہ جنت عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پھر ایک بات اور ہے، یہ دعا کر دو کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو نہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے یہ دعا کر دو کہ اللہ وہ بے پردگی مجھے نہ کرے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. میں بیماری پہ صبر کر. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے گی، استقامت اختیار کرے گی، اللہ تمہیں اس کا بدلہ جنت عطا فرمائے گا. ہمیں بھی اس عقیدے پہ قائم رہنا چاہیے. اگر بیماری اور دکھ تکلیف کوئی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے جب ہے تو اللہ نے اس کے لیے بہت بڑے درجے رکھے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها كفر الله بها من سیئاته. مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ، تو کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی، حتیٰ کہ کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس میں وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کانٹے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو ہمیں اس عزم کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیجئے، اور اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کی طرف نہیں جانا چاہیے. وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، اور وہی تمہاری پریشانی اور دکھوں کو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور دور کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.